نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں ہر دفعہ ایک نیا وظیفہ آپ لوگوں کے لیے لے کر آتی ہوں، اس مرتبہ بھی ایک بہت ہی بہترین سا وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گی کہ ہم مسلمان ہیں، اور باحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اس بات کا کہ جب آپ کوئی بھی وظیفہ کریں تو آپ کا پورا توکل اور پورا کا پورا جو ہے وہ بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم سے ہی جو ہے وہ ہمارا کام ہوگا۔ ہمارا کام ہے مانگنا، اور مانگنا ہمیں اللہ کے نبی نے سکھایا، اور جتنے بھی نبی آئے ان سب کا ہی یہی طریقہ رہا کہ وہ اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی مشہور دعا جو ہے وہ یہ ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اسی طرح سے جب یونس علیہ السلام جو ہے وہ انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا تو اس وقت انہوں نے دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی، ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے کوئی نہ کوئی دعا ضرور مانگی ہے۔ ان دعاؤں کے بتانے کا مقصد یہ ہے، ہر نبی کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنا جو ہے وہ دعاؤں کے ذریعے سے اللہ پاک کی مدد مانگا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی ہر حاجت اور ہر تکلیف اللہ ہی سے بیان کریں اور اللہ ہی سے مانگیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور بے شک مانگنے کا طریقہ بھی اللہ ہی نے ہمیں سکھایا ہے، یعنی انبیاء جو دعا پڑھا کرتے تو اللہ ہی الہام کرتے تھے انہیں۔ آج بھی میں آپ کو جو وظیفہ بتا رہی ہوں وہ قرآن کی ہی سورہ فاتحہ کا طریقہ ہے پڑھنے کا، اور یہ وہی قرآن ہے کہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ صحابہ کرام بھی جو ہے وہ انہی سے دعائیں پڑھا کرتے تھے اور اللہ پاک کی مدد مانگا کرتے تھے۔ تو قرآن شریف وہی ہے، صرف ہمارے ایمان کی مضبوطی کا فرق آ گیا ہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ ان کا ایمان بہت زیادہ کامل تھا، اور ہمارا اس درجے کا ایمان نہیں ہے۔ جتنا کامل آپ کا ایمان ہوگا، جتنا آپ کا مضبوط عقیدہ ہوگا اللہ پر، اتنی ہی جلدی یہ وظائف اور یہ دعائیں اثر کرتی ہیں۔ تو آپ بھی جب کوئی وظیفہ کریں تو اس پر پورا اللہ پر بھروسہ رکھ کر کریں۔ اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ہمارے سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو ایسی مزید وظائف کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی ضرور کریں۔ وظیفہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی بھی ایسی مشکل پیش آ جائے جس کا حل کہیں سے نہ مل رہا ہو، اور آپ کو کوئی ایسی حاجت ہو جو اللہ سے ہو یا اس کے بندوں میں سے کسی سے ہو، تو آپ نے طریقہ یہ اختیار کرنا ہے کہ آپ 2 نفل صلاۃ و حاجت ضرور پڑھیں۔ صلاۃ و حاجت کے متعلق بھی میں ایک ویڈیو بنا چکی ہوں، اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ جو ہے وہ اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ آپ نے تعوذ تسمیہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے 3 مرتبہ۔ 2 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ کو پورا پڑھنا ہے، جیسا کہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو 2 مرتبہ آپ نے جو ہے وہ سورہ فاتحہ پوری پڑھنی ہے، اور تیسری مرتبہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اس طرح سے پڑھنی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب آپ اس آیت پہ پڑھیں تو آپ نے اسے ورد کرتے رہنا ہے پورا دن، جب تک آپ پڑھ سکتے ہوں۔ اگر آپ پورا دن ورد کرنا چاہیں تو پورا دن کر سکتے ہیں، اور جب آپ آخر میں جب اسے ختم کریں گے، یعنی جب آپ کو لگے کہ آپ بھول جائیں گے، آپ سونے لیٹ رہے ہوں، تو اس وقت آپ نے اس سورت کو مکمل کر لینا ہے، اور اپنے مقصد کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اور جب آپ یہ ورد کر رہے ہوں گے تو اپنے مقصد کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔
یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، چاہے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو یا آپ کو کسی سے کوئی کام ہو تو آپ نے سورہ فاتحہ کو اس طرح سے پڑھنا ہے، اور یہ بہت ہی مجرب ہے اور میرا بارہا کا آزمایا ہوا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ وظیفہ پسند آیا ہوگا، اور آپ ثواب کی نیت سے اسے شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔